بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہماری مسائل کا حل سیریز کا تیسرا پروگرام ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی میں مسائل کیوں ہیں۔ اس میں جو ہی بندہ اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہے اور مسائل کو عمومی مزاج اور فکر کے تحت دیکھتا ہے تو بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار لوگ ہیں جو اصل میں اس کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، دوسرے انسان ہیں، کوئی اور ملک ہے، کوئی اور قوم ہے، کوئی اور طبقہ ہے، کوئی ایک خاص بندہ ہے جس کے ماتحت وہ کام کر رہا ہے، وہ اس سارے سسٹم کو، وہ اصل میں ان سارے مسائل کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یعنی اگر وہ فلاں بندے کا مزاج یا فلاں بندہ نہ ہو تو وہ سورس ہی ختم ہو جائے گا جو مسائل کا ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں یا انسانی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا ایک سطحی مطالعہ ہے، یہ کوئی گہرا مطالعہ نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ فلاں شخص نے، فلاں بندے نے پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب مسائل یا مصیبتیں ہماری زندگی میں قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے خدا کے تخلیقی منصوبہ کا حصہ ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ اللہ نے خود بندے کو یہاں پر آزادی دے کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ اس کو محدود آزادی کہہ لیں، اس کو قول و عمل کی آزادی دی ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے کہ میری جو آزادی ہے، جب میں اس کو خاص اصولوں کے تحت استعمال کیے بغیر چلتا ہوں تو میں دوسری دنیا کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہوں۔ اب یہ پورا وہ پلان تھا جس میں انسانوں کو چیک کیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں چیک کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اب آپ یہ عموماً بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جب کسی کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے تو اس کو مختلف فیزز میں سے گزارا جاتا ہے، مختلف مشقوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح کی گویا کہ ایک مشق سے اللہ ہمیں گزار رہے ہیں، لیکن یہاں کون وہ لوگ ہیں جو ٹریننگ کا سورس بن رہے ہیں؟ اس میں ہمارے عزیز رشتہ دار شامل ہیں، اس میں ہمارے ارد گرد کے لوگ شامل ہیں، اس میں ہماری بعض اوقات حکومتیں اور معاشرے کے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا امتحان کا ذریعہ بننے کے لیے ہم جن لوگوں کے ہاں کوئی جابز کر رہے ہوتے ہیں یا جس بھی سیٹ اپ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، اکنامک یا سوشل میں یا پولیٹیکل میں، وہ بالکل اس کا سورس ہی اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ نے انسان کو بنایا تو آپ جانتے ہیں یہ بات کہ فرشتوں نے اس وقت ایک سوال اٹھایا اللہ کے سامنے کہ اس قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی ایک با اختیار مخلوق بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس طرح کی مخلوق، ایک با اختیار مخلوق کو بنانے کا اور اس کو آزادی اور اختیار دینے کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ تمہیں نہیں پتہ ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اب اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اب اللہ نے اپنے پورے پلان کو پھر ایک اور جگہ پر بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کن ذرائع سے؟ کچھ ڈر اور بھوک سے، کسی کو کوئی کسی چیز کا یا کسی بندے کا خوف لاحق ہوگا اور کسی کو جو ہے نا وہ بھوک، اس طرح سے۔ اسی طرح سے کچھ اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، لیکن اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب اس سارے ماحول کے درمیان جو لوگ اس کی ریالٹی کو جان لیں گے، جو یہ جانیں گے کہ یار یہ تو پورا ایک پلان ہے، اللہ نے ایک پورا پیکج دیا ہوا ہے جس کے اندر یہ چیک کیا جا رہا ہے ہمیں کن کن چیزوں سے، ڈر سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو، کیا جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں یا جو اللہ کے پلان سے واقف ہو گئے ان کو مصیبت نہیں پہنچتی، بلکہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے کیا ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، آگے سے رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، انا للہ،
اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ہمیں یہ پوری اسکیم سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک جو پورا تخلیقی پلان رکھا ہے وہ اصل میں اس کا فطری نتیجہ ہے کہ مسائل ڈیولپ ہوں انسانوں کے لیے، انسان ایک دوسرے کے لیے مسائل بھی پیدا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں کہ یار اگر ہم نے یہاں آزادی کو غلط استعمال کیا تو ہمارا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اگر تو کچھ لوگ یہاں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ میں یہاں کے سارے وسائل کو اور چیزوں کو اکٹھا کر لوں تو ان کا بھی پیریڈ جلدی ختم ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ اگر مسائل میں رہنے کے باوجود، مصائب میں اور پرابلمز میں رہنے کے باوجود اللہ کی طرف اپنی نگاہ رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اٹ از جسٹ اے ٹیسٹ، یہ تو کچھ دنوں کے لیے مسائل اور مصائب کو، بیماریوں کو، پرابلمز کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح کا ایٹیٹیوڈ یا رسپانس شو کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے نیکسٹ فیز آف لائف میں، اپ کمنگ پیریڈ میں اللہ نے جنت جیسی جگہ رکھی ہے جہاں نہ تو کوئی مسائل ہوں گے اور نہ کوئی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔